ہیلو دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جس ملک کا کالا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پوری دنیا میں کام کرنے والے لوگ اسی ملک کے باشندے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پراپر پہنچ سکے۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش، جس کا آفیشلی نیم ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کا اگر اردو میں مطلب دیکھا جائے تو بنگالیوں کی سرزمین بنتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ملک کو دیش کہتے ہیں اور بنگلہ کا مطلب بنگالی۔ دنیا میں مسلم آبادی والا سب سے بڑا تیسرا ملک ہے۔ ملک میں بولی جانے والی زبان بنگالی ہے۔ اس ملک میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی آباد ہیں، جن میں سے اسلام مذہب سب سے عام اور اکثریت رکھنے والا مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد ہندو اور عیسائی اور دیگر مذاہب کا نمبر آتا ہے، اور اس وقت کے صدر شہاب الدین ہے اور وزیر اعظم حسینہ واجد ہے۔ اور اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کے کل رقبے کی تو اس کا کل رقبہ 1,38,460 مربع کلومیٹر ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کا 92واں بڑا ملک ہے، اور اس ملک کی کل آبادی 16,76,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک جنوبی ایشیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی ایک سائڈ پر مکمل سمندر لگتا ہے، دوسری طرف انڈیا اور جنوب مغرب کی سائڈ پر برما لگتا ہے۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، بنگلہ دیش کا زیادہ تر سرحدی علاقہ انڈیا سے جا لگتا ہے۔ بنگلہ دیش ٹائم کے حساب سے پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے اور انڈیا سے آدھا گھنٹہ، اور ڈائلنگ کوڈ 880 ہے۔ اس ملک کے لوگ 2023 کے مطابق زیادہ تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ معزز دوستو، جب 1947 میں پاکستان ہندوستان سے علیحدہ ہوا تو بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان تھا۔ ان دونوں ملکوں کا آپس میں 1600 میٹر کا فاصلہ تھا۔ 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ معزز دوستو، بنگلہ دیش کی سرزمین پر بہت سی قومیں آئیں اور چلی گئیں۔ بنگلہ دیش کی سرزمین پر 13ویں صدی میں اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ بنگلہ دیش میں کرنسی ٹکا چلتی ہے۔ ایک ٹکا پاکستانی 2.35 روپے بنتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ڈرائیونگ لیفٹ سائڈ پر ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں قدیم اور جدید مسجدیں بھی آپ کو ڈھاکہ میں ملیں گی۔ اسی شہر کا دوسرا نام مسجدوں والا شہر بھی ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی بندرگاہ چٹاگانگ ہے۔ اس بندرگاہ سے ہر سال کروڑوں ڈالر کا بزنس ہوتا ہے۔ معزز دوستو، بنگلہ دیش کا خلیجی بنگال کا حصہ دنیا کا واحد حصہ ہے جس میں 700 کے قریب دریا بہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بے شمار جزیرے بھی موجود ہیں اور بہت بڑے رقبے پر جنگلات بھی موجود ہیں۔ رائل بنگال ٹائیگر بنگلہ دیش کا قومی جانور ہے۔ دوستو، بنگالی ایک سخت جان والی قوم ہے جو کچھ بھی کرنا جانتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سفر کے لیے سب سے زیادہ گورنمنٹ کی ٹرین سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کشتی اور دیگر چیزوں پر سفر کیا جاتا ہے۔ اور بنگلہ دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی کا شمار دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا قومی کھیل کبڈی ہے، لیکن عزت اور شہرت کرکٹ کو دی جاتی ہے۔ جس طرح پاکستان کو قومی کھیل ہاکی ہے، مگر کرکٹ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی انڈسٹری پاکستان سے کئی گنا بہتر ہے۔ پاکستان کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ تر انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی، جس کو بنگلہ دیش نے اچھی طرح سے ویلکم کر کے اپنے ملک کا مقیم بنا دیا۔ بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ تر مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مچھلی بنگلہ دیش میں استعمال کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں مچھلی چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اور بنگالی چاول پوری دنیا میں اپنی خوشبو کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ اور اگر بات کی جائے چائے کی تو چائے کے حوالے سے بنگلہ دیش دنیا کے بہترین ممالک میں آتا ہے۔ چائے کی کاشت بنگلہ دیش میں اعلیٰ پیمانے پر کی جاتی ہے۔ معزز دوستو، بنگلہ دیش میں بہت غربت ہے، جس کی وجہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی شرح اس ملک کو دنیا کا 11واں ملک بنا دیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے دریا بنگلہ دیش کی سرزمین پر گرتے ہیں، جن میں سے گنگا، میگنا اور برہم پترا شامل ہیں۔ گنگا وہ دریا ہے جس کو انڈیا گنگا جمنا کے نام سے جانتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی طرح موسم ہوتے ہیں۔
اور اگر بات کی جائے فروٹس کی تو آم جیسا شہنشاہ پھل بنگلہ دیش کی مین پیداوار ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری پیاری اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کو پریس کر لیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔